صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پہ جو بے پناہ احسانات اور اپنے انعامات کا نزول فرمایا، ان ساری نعمتوں اور انعامات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت اور انعام اس کا نام ایمان ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام شکر ہے اور ایک حصے کا نام صبر ہے. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ایک مومن میں ہو جاتی ہیں، مومن جس قدر ان دو نعمتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رب تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور نعمتوں کا نزول اور زیادہ ہوتا ہے. جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے میں تو ان میں اور اضافہ فرما دوں گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت میں ہم سے تقاضا کیا کہ ہم اس عظیم عمل کے ساتھ جڑ جائیں جس نیک عمل کا اجر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ میں نے مختلف اعمال، نیکیاں، ان کا اجر ڈیفائن کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ عمل ایسا عظیم عمل ہے، اس کے اجر کے بدلے میں میں اپنی معیت، اپنا ساتھ اس نیک بندے کو عطا کرتا ہوں. اور اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کو، ایسے ایمان والوں کو، اس عمل کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں میں ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہوں. اور میرے بھائیو، صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کسی آزمائش پر، کسی ابتلا پر، کسی بے چینی، کسی پریشانی پر انسان کا ثابت قدم رہنا اور اپنی زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہ لانا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. اپنی زبان پر اس تکلیف، اس بیماری، اس آزمائش، اس پریشانی کا شکوہ زبان پہ نہ لائے، خوش دلی کے ساتھ اس آزمائش کو قبول کرے، اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے، یہ پریشانی، یہ ابتلا، میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میرے ایمان کے امتحان لے رہا ہے.
میں کس قدر اس پر ثابت قدم رہتا ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی آزمائش، پریشانی، مصیبت، ابتلا اس کا شکار ہو جاتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے اس کا شکوہ کر دے، شکایت کر دے، تو فرمایا اس کا اجر اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نام صبر کرنے والوں کی لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن ایسا اللہ نے اسے اعزاز دیا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء فَشَكَرَ، جب یہ آسانی میں ہوتا ہے، آسائشوں میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے، اللہ کے انعامات کی اس پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، وَشَكَرَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، یہ اپنے عمل سے اس بات کے اظہار کرتا ہے میں وہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے کیسا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، اللہ والے نے کسی سے پوچھا بھی کھانا کھاؤ گے؟ اس نے آگے سے کہا بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے جو آگے سے جواب دیا سنیے، انہوں نے کہا یہ الفاظ کبھی نہیں کہنے کہ بس مجھے بھوک نہیں میں نے کھا لیا، اپنی زبان سے کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں کھا چکا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں سے انسان کا دل نہیں بھرتا، لیکن زبان سے شکرانے کے الفاظ ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور جب اس مومن کو پریشانی پہنچتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، صبرا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اس کا یہ صبر کرنا آزمائش میں، پریشانی میں، ابتلا میں، تکلیف میں، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ نے شکر میں بھی اس کے لیے اجر رکھا تھا اور صبر میں بھی اس کے لیے اجر رکھا تھا۔ اور یہ وہ صبر، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اسی طرح صبر کر کے دکھانا ہے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کر کے دکھایا، اور کسی چیز میں جلدی اور اجرت کے شکار نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ جب سیدنا لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہاں یہی فرمایا تھا بیٹا جب آزمائش آ جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ تو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پہ صبر کر کے دکھانا، اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہ لانا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا یاد رکھو یہ صبر کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ جس کو یہ نعمت عطا کر دیتا ہے، اللہ ان کو شمار ان بندوں میں شمار فرماتا ہے جو دنیا کے اندر بڑے کام کرتے ہیں، اور اللہ جن کو بڑے کاموں کے لیے چنتا ہے انہی کی آزمائش کرتا ہے، انہی کی ابتلا کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
والصابرین علی ما اصابہم والمقیمی الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ فرما رہے ہیں ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے اور ان کو بشارت دیجئے کہ جس وقت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز کے رہ جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک عجیب قسم کا ارتعاش آتا ہے، دل ہل جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اس پہ یہ صبر کر کے دکھاتے ہیں اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ اللہ کے دیے مال میں سے، رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یاد رکھیے یہ صبر کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات بینات میں جن کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو. بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ نے صبر کو نماز جیسے اسلام کے رکن اس کے ساتھ جوڑ دیا، ایک فرض کے ساتھ جوڑ دیا. کتنا عظیم عمل ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی صبر کی. اللہ رب العزت اسی آیت میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز کے ساتھ صبر کو جوڑ دیا اور ساتھ یہ حوصلہ بھی دے دیا. ایک بندہ جب پریشان ہوتا ہے، زندگی کے اندر کسی مشکل کے شکار ہوتا ہے، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار یا اس علاقے کا اثر رسوخ رکھنے والا کوئی شخص اس کو اگر کہہ دے بھئی میں تمہاری اس مصیبت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ بندہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس مصیبت، اس پریشانی میں وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اسی آیت کے آخر میں جو صبر کرتے ہیں، جو استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں اور مصائب کے اوپر شکوے کی بجائے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید کرتے ہیں، تو میں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اگر انسان پریشان ہو اور پریشانی میں اس کا تصور یہ ہو جائے کہ میں اس پریشانی میں صبر کروں گا اور اس صبر کے اجر کے بدلے میں اللہ مجھے اپنی معیت عطا فرمائے گا، تو جس کے ساتھ میرے رب تعالی کی معیت ہوگی وہ زیادہ اس مصیبت میں نہیں رہ سکتا. رب تعالی جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ اس کو اس مصیبت، پریشانی، ابتلا سے نکال لیتا ہے اور اس کو آسائشوں اور آرام میں لے آتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ایک اور انعام عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتے ہیں میں اللہ ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ان کے ساتھ پیار کرنے لگتا ہوں، ان کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور رب تعالیٰ پھر اپنے محبوب کے اوپر جو نعمتیں نازل فرماتا ہے بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ ابتلا انبیاء کرام علیہ السلام کی خود صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے سب سے زیادہ ابتلا، آزمائش وہ کس کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ آزمائش اپنے رسولوں اور پیغمبروں پہ بھیجی، اور فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ آزمائشیں، پریشانیاں مجھ پر آئیں.
جو جس قدر ایمان میں مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ کی آزمائشیں اور اللہ کی طرف سے امتحانات اس کے لیے زیادہ ہوں گے، اس کے ایمان کے امتحان لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانیاں زندگی میں دیکھیں۔ کم سنی کے عالم میں بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، قافلے والوں نے وہاں سے نکالا، بازار مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر کے گھر میں آئے اور عزیز مصر کی خاتون نے اپنے فریب اور جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، آپ کو ابتلا اور پریشانی کے لیے جھیل بھیج دیا گیا، لیکن یوسف صدیق کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ ایک دن، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہاتھ اٹھا کے یہی کہہ دیتے، اللہ میں انبیاء کی اولاد ہوں، میں نبیوں کا بیٹا ہوں، میرا کوئی قصور بھی نہیں، میں بے گناہ پہلے کنویں میں ڈالا گیا، پھر بازار میں بیچا گیا، پھر مجھ پر تہمت لگانے کی کوشش کی گئی، مجھے جیل میں بھیج دیا گیا، مجھے زندان میں ڈال دیا گیا، اور یہاں پہ اس دیار غیر میں میرا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ بلکہ پھر ایک مقام یہ آیا، ایک مقام پھر یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ایسی ہٹائیں کہ خود وزیر اعظم کی کرسی پر جب بیٹھے، بھائی آئے اور بھائیوں نے جب نشانیاں دیکھیں، اور پھر قرآن کریم نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں جب بھائیوں نے پہچان لیا، مل کر کہنے لگے، قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ بھی یوسف ہیں؟ قالوا اینک لانت یوسف۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، دل کی تختی پہ لکھیے، آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بھئی میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے بڑا آزمایا، بڑی آزمائشیں بھیجی، نہیں، فرمایا قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اور آگے جو فرمایا انہ من یتقی ویصبر، یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے رکھتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، من یتقی، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پھر ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر۔ کتنے واقعات قرآن کریم بھرا پڑا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جب پھر کوئی بندہ میری طرف سے دی آزمائشیں اور پریشانیوں پر صبر کر کے دکھاتا ہے، استقامت کا پہاڑ بنا رہتا ہے، میں اس کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہوں، بغیر حساب کے، اس کا پھر میں کوئی حساب ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، اور یہی وہ اجر ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے ایک اور دوسرے بندے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو اس میرے بندے ایوب کو، اس میرے ایوب بندے کو جس کو میں نے خوشحالی دی، جس کو میں نے مال مویشی دیے، اولاد دی، میں نے اس کو
کھیتیاں باغات زمینیں حویلیاں دی، میں نے اس کو معاشرے میں بہت مالدار بھی بنایا، شرف والا بنایا، نبوت عطا کی، اللہ اکبر۔ لیکن پھر میں نے جب اپنے اس بندے کی آزمائش کی، مفسرین کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ایسی آزمائش بھیجی کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں سے زبان اور دل کے علاوہ کوئی حصہ نہ بچا، زبان اور دل کے علاوہ کوئی حصہ نہ بچا جو متاثر نہ ہوا ہو۔ لیکن اس صبر والے بندے نے کیا کیا؟ اس نے اپنی اس زبان اور اپنے اس دل کو غنیمت جانا، اس نے اسی زبان کو اسی دل کو غنیمت جانا، نہ دل میں مغموم ہوئے، نہ دل میں شکوہ لائے، نہ زبان پہ شکایت لائے، نہ اللہ کے سامنے کسی قسم کا شکوہ کیا، بلکہ دل میں استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، زبان سے رب کا شکر ادا کر کے دکھایا۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سارے منہ پھیر گئے، جسم پر الرجی ہو چکی ہے، اپنوں نے آپ کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، سوائے آپ کی اہلیہ کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں چلے گئے۔ وہ بیوی جس کے نیچے سینکڑوں کنیزیں کام کرتی تھیں، آج وہ اہلیہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ وہ وہاں سے روزانہ کا کھانے کا سامان لے کر آتی، اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ بھرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیوی نے پاس ہو کر عرض کی، ایوب علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ آزمائش بہت لمبی ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو صحت دے دے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیوں نہیں دعا کرتے؟ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جو جواب دیا سنیے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ارے اللہ کی بندی، اللہ نے مجھے 70 سال خوشحالی کے دیے، 70 سال، ابھی تو 17 سال گزرے ہیں، 17 سال لمبا عرصہ، ایک لمبی مدت ہے زندگی کی، ابھی تو 17 سال گزرے ہیں۔ اگر اللہ 70 سال بھی مجھے اس سال میں رکھے گا، میں کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کروں گا، میری زبان پر الحمدللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں آئے گی۔ بیوی چلی گئی، دل میں شوہر والا معاملہ بھی ہے، سینے میں شوہر والا دل بھی ہے۔ وہ بیوی ادھر سے گئی، اس بیوی کے دل جوئی کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور جو ادب کے الفاظ ہیں وہ الفاظ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ میں بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا۔ یہ نہیں کہا تو نے مجھے بیمار کیا، تو نے آزمائش بھیجی، تو نے میری ابتلا کی، تو نے میرا امتحان لیا، یہ الفاظ نہیں لائے زبان پر۔ اے اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف پہنچی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب سیکھیے، انبیاء نے ادب سکھایا، اپنی زبان پر شکوہ نہیں لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے واقعہ یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک قبر کے پاس ایک خاتون رو رہی ہے اور بہت اونچی آواز میں اہو بکا کر رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، شکوے شکایت زبان پہ لا رہی ہے۔ آپ نے گزرتے ہوئے فرمایا، ارے اللہ کی بندی صبر کرو، صبر کا دامن پکڑو۔ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس کا چہرہ نیچے تھا، نظریں نیچی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اس نے کہا آپ جائیے، آپ اپنا کام کیجئے۔ بعد میں صحابہ نے اس کو بتایا، اللہ کی بندی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے فرمایا تھا۔ دوڑی ہوئی آئی، مسجد نبی میں پہنچی اور آ کے عرض کرنے لگی، رسول مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ وہاں سے گزر رہے ہیں،
آپ نے جو جواب دیے سنیے، جو اس کو تعلیم دی. آپ نے فرمایا صبر اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو ابتلا، پریشانی، آزمائش، تکلیف اور دکھ پہنچے تو آپ کی زبان سے جو پہلے الفاظ ادا ہوں وہ اللہ کی حمد کے ہوں، اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت کے نہ ہوں، تب ہی اللہ اس کو صبر میں شمار کرے گا. اللہ اکبر. جناب ایوب علیہ السلام نے یہی ہمیں اپنی سیرت سے پیغام دیا. اور پھر اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پھر میرے ایوب نے صبر کر کے دکھایا تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، ایوب اپنے پاؤں کی ایڑی ماریے. انہوں نے پاؤں کی ایڑی ماری، وہاں سے ایک چشمہ وہ جاری ہوا جو گرم پانی کا چشمہ تھا. اللہ نے فرمایا ایوب اسے غسل کر لو. ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ نے نیا جسم عطا فرما دیا اور فرمایا دوسری ایڑی مارو. ایوب نے دوسری ایڑی ماری، اللہ نے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا. ایوب علیہ السلام نے اس سے پانی پیا، اللہ نے اندر کی ساری بیماری ختم کر دی، بالکل شفا یاب کر دیا، جنت سے پوشاک بھیجی، نیا جسم عطا کر دیا، نیا لباس عطا کر دیا اور فرمایا ایوب اپنی جھولی کو پھیلا لو. ایوب نے اپنی جھولی پھیلا لی. ایوب نے صبر کر کے دکھایا تھا. توکل، یقین رب پہ یہ تھا. اس توکل و یقین کا بدلہ اب اللہ تعالیٰ یہ دینے لگے. آسمان سے سونے کے بسکٹ، سونے کی ڈلیاں ان کی بارش ہونے لگی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایوب علیہ السلام کی جھولی کے اندر اس سونے کے ڈلیوں کی، سونے کے بسکٹس کی وہ ایک بہت بڑی ڈھیری لگ گئی اور آپ کی داڑھی تک وہ سونے کی ڈلیاں اور بسکٹ آ گئے، کچھ نیچے بھی گر گئے. ایوب علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر وہ بھی پکڑنا چاہے تو اللہ نے مسکرا کر ایوب سے فرمایا ایوب تیرا دل نہیں بھرا؟ تیرا دل نہیں بھرا؟ ہم نے تجھے اس قدر واپس لوٹا کے عطا کیا، تیری جھولی بھر گئی اور جو نیچے گر گیا تو انہیں بھی پکڑنا چاہتا ہے. ایوب بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ رحمت ہو تیری اور اس کی بارش ہو، کس کا دل بھرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں ایوب نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، ہم نے پھر اس کا سارا مال اور مویشی واپس کیا، اس کی زمینیں واپس عطا کی، اس کی حویلیاں، اس کے مکانات دوبارہ عطا کیے، جتنے بچے لیے تھے میں نے وہ بھی عطا کر دیے اور ان جیسے اور بھی عطا کر دیے، اسی بیوی میں سے عطا کیے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اولاد جتنی پہلے لی تھی وہ بھی واپس کی اور جتنی لی تھی اتنی 2 گنا واپس میں نے لوٹا کر دی. اللہ اکبر. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور پھر میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے انبیاء کی بات یوں ہی کرتے ہیں وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اللہ فرمانے میرے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. ان کو شدید تکلیفیں پہنچی، آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہ لایا. اللہ اکبر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آج ہماری زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، اس کے ساتھ تو اچھا ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ میری دعا نہیں سنتا. نعوذ باللہ سے الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کی سب سے پروٹوکول والی ہستی، رب تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شرف، عزت، مقام اور وقار والی ہستی، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کس طرح کی. اللہ اکبر.
حضرت المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ پر زندگی میں کئی مشکلات آئیں، آپ جب مکہ کی سرزمین پر تھے آپ سجدے میں جاتے، کفار مکہ گندگی لا کر آپ کی کمر مبارک پر ڈال دیتے، آپ رب تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے، وہ آپ کو گلی محلوں میں مجنون شاعر اور جادوگر کہہ کے پکارتے، آپ کی زبان پہ کبھی شکوہ نہ آیا، آپ کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچائے گی آپ کی زبان پہ کبھی شکوہ نہ آیا، آپ کے اوپر احد کے میدان میں بڑے پہاڑ ٹوٹے، مصیبت آزمائش پریشانی آئی، آپ کے اپنے آپ سے جدا ہوئے، کیا اس سے بھی بڑھ کر کبھی کوئی آزمائش کا دن آپ کی زندگی میں آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں عائشہ، ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب میں طائف کے میدان میں گیا تھا اور طائف کے لوگوں کو میں نے جا کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، میں نے ان سے اللہ کی توحید کی بات کی تھی، ان کو اعلان توحید کر کے سنایا تھا، اور بدلے میں انہوں نے ظالموں نے میرے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا، مجھے برا بلا کہا گیا، مجھ پر پتھراؤ کیا گیا، مجھے زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ میرے جسم سے اتنا خون بہا کہ میرے سر مبارک سے خون بہ رہا تھا، میرے جسم کے مختلف حصوں سے جب خون بہا اور وہ خون بہتا بہتا میرے قدموں تک پہنچا، اور میرے خون کی وجہ سے میرے نالین میرے جوتے وہ میرے قدموں کے ساتھ چمٹ چکے تھے، اور میں تکلیف کی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں جب ایک پہاڑ ایک میں دیوار کی ساکھ ٹیک لگا کر ایک باغ میں پہنچا، اس باغ والے نے مجھے اس تکلیف میں دیکھ کر مجھے جوس پیش کیا، مجھے انگوروں کا شربت پلایا، میری خدمت کی، اس وقت جبریل امین آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے اور کہا، مجھ سے یہ کہا اللہ کے رسول اگر آپ یہ حکم فرما دیجئے تو میں یہ دو اکشبین نامی دو پہاڑ ہیں، ہم ان کو ایسے برسائیں گے کہ طائف کی وادی کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے جبریل، میں دنیا میں پتھر کھا کر پتھر مارنے والا بن کر نہیں آیا، میں بلکہ دنیا میں پتھر کھا کے بھی رحمت کی دعائیں دینے والا بن کر آیا ہوں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی آنے والی قسمت، آنے والی اولاد، ان کی آنے والی ذریت، ان کی آنے والی نسل کی قسمت میں ہدایت لکھ دیجئے، انہیں کلمے کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس پر وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جب قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے صبر کے بدلے میں ان کو اونچے مکان عطا فرماؤں گا، اونچے مکان، اوپر والی بلائی منزل ان کو عطا کروں گا۔ اور صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ اوپر والی منزل کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس طرح ہم نیچے کھڑے ہو کر آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں اسی طرح جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو حق پر رہتے ہوئے بھی لوگوں کے مظالم برداشت کرتے ہوئے بھی صبر کریں گے اور شکایت نہیں کریں گے، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فرمایا ان کے محلات اتنے اونچے ہوں گے کہ جو جنت کے نچلے والے درجے کے لوگ ہوں گے ان کو وہ صبر کرنے والے، اخلاق کا دامن نہ چھوڑنے والے، ان کے محلات ایسے نظر آئیں گے جس طرح زمین پر کھڑے ہو کے آسمان پر چمکنے والے تارے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صبر کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اور میرے بھائیوں، انسان کو آزمائشیں، پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کبھی انسان والدین کی جدائی برداشت کرتا ہے، کبھی اولاد کی جدائی برداشت کرتا ہے، کبھی زندگی کی مشکلات
پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اپنے ان مومن بندوں اور مومن عورتوں کی بات کی جو صبر کرنے والے صابرین ہیں اور صابرات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے محلات بہت بلند بالا ہیں، ان کی بالائی منزلیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ اور فرمایا جب اپنوں کی جدائی کا غم آتا ہے انسان بعض اوقات اپنی زبان سے شکوہ شکایت کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں پیغام بھیجا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کی جان کنی کا عالم ہے، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر تشریف لے آئیے، آپ گھر میں تشریف لا کر اس کو اپنی گود میں اٹھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھیجا، کہا میری بیٹی کو میرا سلام کہو اور اسے یہ میرا پیغام دینا، ان للہ ما آخذ وله ما عطا وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اے میری بیٹی بے شک ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ان للہ ما آخذ وله ما عطا، وہ جو چیز عطا کرتا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے، فلتصبر ولتحتسب، میری بیٹی اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرنی ہے، اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہیں لانا۔ اللہ اکبر، گھر پیغام بھیجا گیا، بیٹی نے آگے سے صحابی کو قسم دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے بابا کو آپ کی بیٹی قسم دے کر کہتی ہے، آپ گھر تشریف لائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا، آپ نے اس ننھے منھے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور جب آپ نے اس کو اٹھایا اس کی روح پرواز کر گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو استقامت کے پہاڑ ہیں، آپ تو صبر کا پیغام دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندو، یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے رحمت کے حقدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کو جب دکھ پہنچتا ہے، ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہتے ہیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا، زبان پر الحمدللہ آتا ہے، زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ آنسو نکلنا یہ فطری بات ہے اور اللہ کی رحمت کے دلیل ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، آپ نے فرمایا ایسے لوگ جو پریشانی میں اور اپنے پیاروں کی جدائی میں جب اپنے رخسار پیڑتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور زور زور سے اونچی آواز میں چیخو پکار کر کے اہو بکا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ میری امت کے حصہ نہیں ہوں گے جو اپنا گریبان بھی چاک کریں، اپنے چہرے پر اپنے رخسار پر ماریں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑیں اور مصیبت اور پریشانی میں بلند آواز سے اہو پکار کرے۔ میری امت کے لوگ تو یہ ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہی اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قرآن میں ایسے بندوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، وہی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کی زبان سے مصیبت کے وقت یہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں اس کو پھر یہ انعامات دیتا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، اللہ فرماتے ہیں اس بندے پہ میری صلوات نازل ہوتی ہیں، میری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے جناب سیدنا ابراہیم
جب وہ رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم ان کی روح پرواد ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. صحابہ نے وہاں بھی پوچھا اللہ کے رسول آپ تو استقامت کا پہاڑ ہیں, آپ تو صبر کا استعارہ ہیں, آپ ایسے کیوں فرما رہے ہیں, آپ کا یہ انداز کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا فراقك یا ابراہیم لمحزونون. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک ہماری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دل غم سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. والقلب يحزن, دل پریشانی سے غم سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کریں گے جس سے میرا رب راضی نہ ہو. ہم اپنی زبان سے اسی بات کا اعلان کریں گے جس سے میرا رب راضی ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اس کے والدین اس سے جدا ہو جاتے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں, اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں, اس آزمائش پر پریشانی پر صبر کرتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا اس کے لیے کوئی اور اجر نہیں ہے, اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جان اور روح قبض کرنے والے فرشتے کو بلوا کر پوچھتے ہیں جب تو نے میرے نیک بندے کے اولاد میں سے اس کے بیٹے یا بیٹی کی روح قبض کی تھی, جب تو نے اس کی روح کو ہاتھ ڈالا تھا, جب تو نے اس کے دل کے ٹکڑے کو ہاتھ ڈالا, تو نے اس کی روح قبض کی, تو میرے بندے کا کیا حال تھا, اس کی زبان پہ کیا آیا تھا. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے نیک بندے نے اپنی زبان سے یہ قرار کیا تھا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیری دی نعمت تھی, تو نے واپس لے لی, تو اس کا اصل مالک ہے. تو اللہ فرمائیں گے اگر میرے بندے نے یہ کہا تھا تو جاؤ جنت میں جا کر ایک ایسا گھر, ایسا محل تعمیر کر دو اور اس کے دروازے پہ لکھ دو بیت الحمد. جب میرا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آئے گا تو یہ بیت الحمد اس کو عطا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول میرا بیٹا وہ مجھ سے جدا ہو گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, میرا دل مغموم ہے, پریشان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جب تو اس دنیا سے جائے, جب تو اس دنیا سے جائے اور جب تیرا اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ کریں اور اس جنت کے دروازے پر آئے اور جس دروازے پہ بھی تو جائے تیرا وہ بیٹا رخصت ہونے والا وہ اس جنت کے دروازے کو کھول کے تیرے سامنے استقبال کرنے والا بن کر کھڑا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کی نعمت عطا فرما دے. آزمائشوں پر, پریشانیوں پر, مشکلات پر والدین بھی جدا ہوتے ہیں, اولاد بھی جدا ہوتی ہے, اپنے رشتہ داروں اقارب بھی آپ سے جدا ہوتے ہیں, لیکن زبان پر شکوہ شکایت میرے بھائیوں یہ ایک مومن کے استعارہ نہیں ہے. ایمان کے دو حصے میں نے بیان کیے ہیں, ایک شکر ہے, ایک صبر ہے. یاد رکھیے جو بندہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ شکر کرنا بھی سیکھ جاتا ہے. اللہ اکبر. آخری بات میرے بھائیوں سنیے اور اجازت دیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں اور آ کے عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول آپ کے سارے لیکچر صحابہ کے لیے ہے, صحابیات کے لیے کی وقت مخصوص کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے کلاس کا وقت مخصوص کیا. صحابیات آئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولاد کے رخصت ہو جانے والی حدیث پڑھ کے سنائی اور وہ عورت ایک صحابیہ خاتون کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول اگر کسی کی 3 بیٹیاں وہ رخصت ہو جائیں, اس سے جدا ہو جائیں, 3 بچے اس سے جدا ہو گئے, کیا اس کو اس کے صبر کے بدلے میں جنت ملے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی اولاد اس سے رخصت ہو گئی اور اس نے اس اولاد کے رخصت ہونے پر صبر کیا, اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا, اللہ جہنم کو اس سے دور کر دے گا. اور یہ بیٹیاں یہ جو رخصت ہوئی, یہ اولاد جو رخصت ہوئی, یہ جہنم اور اس
اس شخص کے جانے والے کے لیے، اس کے باپ یا اس کی ماں کے لیے جہنم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے اس کی شفاعت کریں گے، اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ اٹھی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے 2 بچے گئے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے 2 بچے بھی اس کی زندگی میں اس سے جدا ہوئے ہوں، اللہ ان 2 بچوں کے لیے بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بنا دے گا، ذخیرہ آخرت بنا دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ صبر، استقامت، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں پہ جو بندہ صبر استقامت کر لیتا ہے اللہ اس کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں نے جنت میں جانے والی ایک جماعت دیکھی جو جنت میں بڑے شوق سے بڑی تیزی سے جا رہی تھی۔ فرشتوں نے اس کو روک کر پوچھا، تم جنت میں کیوں اس تیزی کے ساتھ اور اس قدر اشتیاق کے ساتھ جا رہے ہو؟ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تم نے کیا عمل کیا تھا، کیا اجر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ سنیے آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ نے ہمارے پر جو فرائض لگائے تھے، ہم نے صبر و استقامت کے ساتھ ان کو ادا کیا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا تھا، جو ہمارے پر اللہ نے چیزیں حرام کر دی تھی، ہم نے ان سے دور رہ کر صبر کر کے دکھایا، استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا۔ اور تیسرا وہ فرمائیں گے اللہ نے جو ہم پر مصائب، مشکلات، پریشانیاں بھیجی تھی، ہم نے اس پہ بھی صبر کر کے دکھایا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ اجر عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں جو مشکلات آئے اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں آئے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اپنی زبان کو شکوہ شکایت کی بجائے اپنی زبان کو شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔